بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دینی معلومات چینل میں بندہ نچیز محمد علی حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت اور ان کی جانثاریاں، آقا کریم سرکار کے ساتھ والہانہ عشق و محبت۔ صحابہ کرام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نفوس قدسیہ غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہر چیز آقا کریم سرکار کی قدموں پہ وار دی۔ اپنا مال، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ہر چیز جب حضور کی غلامی میں آئے تو ہر چیز حضور کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، زمانے کو چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیے۔ کئی صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ملتا ہے جب دین اسلام میں آنے سے پہلے وہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن جیسے ہی دین اسلام میں آئے تو حضور کی غلامی میں آ کر انہوں نے وہ سارے کا سارا مال و دولت، سارا اپنی شاہانی زندگی کا رہن سہن سب کچھ چھوڑ کے حضور کی غلامی میں ایک فقر کی زندگی کو پسند کر لیا۔ آقا کریم کے صحابہ کرام کبھی بھی حضور کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو گستاخی کا، بے ادبی کا لہجہ رکھتا، صحابہ کرام کبھی بھی برداشت نہ کرتے اور نہ ہی کبھی اس کو معافی دیتے۔ اور یہی آقا کریم سرکار کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنی ذات کی بات ہو تو بندہ برداشت کر لے، لیکن جب حضور کی ناموس کی بات آئے، حضور کی ذات کی بات آئے تو پھر اس وقت ان چیزوں کو برداشت کرنا یہ ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب ہے۔ احباب جی وقار، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایمان لانے سے پہلے آقا کریم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا۔ حضور کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پاک نبی کریم سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، وہ عرب کے سرداروں میں ایک سردار تھا، اور اس وقت کے عرب کے سرداروں میں غرور، تکبر، انانیت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ویسا ہی انداز تھا عروہ بن مسعود ثقفی کا، آقا کریم سرکار کے ساتھ گفتگو کرنے کا بدتمیزی والا انداز، متکبرانہ، جاہلانہ انداز۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حضور کے صحابہ اکرام آقا کریم سرکار کے غلاموں کا حضور کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے، یہ حضور کے کیسے دیوانے ہیں، کیسے جانثار ہیں، اس کیفیت کو، ان کی والہانہ محبت کو نہیں جانتا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی دوران گفتگو آقا کریم سرکار کے ساتھ جب گفتگو کر رہا تھا تو اس کا انداز انتہائی بدتمیزی والا تھا، جاہلانہ انداز تھا۔ اس نے بات کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی جذبہ ایمانی کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ حضور کے ساتھ صحابہ اکرام کی والہانہ محبت، حضور کے ساتھ والہانہ عشق، حضور پر جانثاری کا جو جذبہ تھا صحابہ اکرام کا، عروہ بن مسعود ثقفی نے دوران گفتگو اس کو بھی ٹھیس پہنچائی اور کہنے لگا کہ آپ کے یہ ارد گرد یہ جو لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو آوارہ سے لوگ ہیں، یہ تو آوارہ سے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ اگر کوئی مشکل گھڑی آ گئی تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جن کے ساتھ آپ یہ ماحول بنایا ہوا ہے یہ لوگ چھوڑ دیں گے اگر آپ پر کوئی مشکل گھڑی آئی۔ جب یہ صحابہ کرام نے یہ بات سنی، ان کی جذبہ ایمانی والہانہ محبت کو جب یہ ٹھیس پہنچی تو اصدق الصادقین، امام المتقین، سید المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا
امسس بدر اللاتی انحن نفر منہ وندعو۔ حضرت صدیق اکبر سرکار نے فرمایا، اے عروہ بن مسعود ثقفی، غور سے سن، جا جا کے لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ جا کے ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے، ہم فرار ہو جائیں گے، ہم آقا کریم سرکار کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کیسی بات کرتا ہے؟ میرے زمانے میں اور لوگ دیکھے ہوں گے، تو نہیں جانتا کہ ہمارا صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ محبت کا انداز کیسا ہے، تو نہیں جانتا کہ ہماری نبی کریم سرکار کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ تو نے دنیا کے بادشاہوں کے غلاموں کو دیکھا ہوگا، تو نے اللہ کے محبوب کے غلاموں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تیرا کبھی اللہ کے محبوب کے غلاموں سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا، تو بھول جائے گا سبھی زمانے کو، زمانے کی وفاؤں کو تو بھول جائے گا جب حضور کے صحابہ کرام کی وفا دیکھے گا۔ اب جلال میں آ کے جب اس کو جواب دیا تو عروہ بن مسعود ثقفی فوراً بولا، کہنے لگا یہ کون ہے جو اس انداز میں بات کر رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے جب نام سنا تو خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوران بات چیت اس نے جو عربی سرداروں کا انداز ہوتا تھا ایک بدتمیزی والا، اس نے دوران گفتگو آقا کریم سرکار کے چہرہ مبارک، آپ کی لحیہ مبارک، داڑھی شریف کی طرف بار بار ہاتھ بڑھاتا تھا بدتمیزی کے انداز کے ساتھ۔ دوران گفتگو جب اس نے بار بار یہ حرکت کی تو صحابہ کرام کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام، جب انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کی اس حرکت کو بار بار ملاحظہ کیا اور جب برداشت سے باہر کام ہو گیا، آپ نے تلوار کا دستہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ہاتھ پہ مارا، فرمانے لگے، او بے ادب، اپنے ہاتھ کو بچا اور ادب کے دائرے میں رہ، حد سے تجاوز نہ کر، ورنہ تیرا یہ ہاتھ کٹ بھی سکتا ہے، تیرا یہ ہاتھ بازو سے جدا بھی ہو سکتا ہے، تو جانتا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنی محبت، اتنی وفاداری، کہ ذرا سی بے ادبی، ذرا سی بات بھی حضور کے بارے میں برداشت نہیں کرتے، ایسے جان اظہار، ایسے حضور کے سچے سچے غلام، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور وہ سہم گیا۔ جب دو ہستیوں کی طرف سے اس کو زجر و طبیخ جو جھڑکی ملی تو وہ سہم گیا اور بڑے متوسط انداز میں اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ پھر دوبارہ اس نے ایسا کوئی انداز نہ اپنایا۔ یہ تھا آقا کریم سرکار کے صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ جانثاری، حضور کے ساتھ وفا، حضور نبی کریم سرکار کی ذات اقدس پر جان تک قربان کر دیتے تھے، اور مجال ہے کسی کی کہ کوئی آقا کریم سرکار کی طرف ہاتھ بڑھائے یا کوئی نبی کریم سرکار کی ذات اقدس کے بارے میں بکواس کرے پھر روئے زمین پہ وہ زندہ رہے۔ آقا کریم کے حضور کے صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایسا بندہ زندہ نہ رہا۔ صحابہ کرام نے اس کو زمین پہ نہیں بلکہ زمین کے اندر دنس کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک محبت کا عالم تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب صحابہ کرام کا یہ انداز ملاحظہ کیا تو واپس جب گیا مشرکین مکہ کے پاس جا کے اس نے کہا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے متکبر بادشاہ کیس و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، ان کی بڑی بڑی فوجیں، بڑی شاہانہ زندگی، بڑی عیاشیاں، ان کے بڑے غلام، بڑے وزیر مشیر، لیکن جیسا ادب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کا ادب کرتے ہیں، ویسا ادب میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا ہے۔ جیسے اپنی جان کو حضور کے غلام ان کی ذات پر جان چھڑکتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے غلام کو بھی ایسے نہیں دیکھا کہ جو اپنے آقا پر یوں جان چھڑکتا ہو۔ میں نے دیکھا ہے
کہ جب وضو کرتے تو وضو کے پانی کے قطروں کو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. وضو کا پانی لینے کے لیے وہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ جگڑتے جیسے ابھی کوئی جنگ کا ماحول بن جائے گا. پانی کا قطرہ تک زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اگر کسی کو نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ بس کر لیتا تاکہ وہ پانی کی تری، وہ پانی کی برکت مل جائے. جب وہ کنگھی کرتے ان کے دانش جی کے بال مبارک اگر اترتا جدا ہوتا تو وہ فوراً تبرک کے طور پر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، محفوظ کر لیتے، اپنے لیے غنیمت سمجھتے. اور جب کبھی آقا کریم سرکار گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کا انداز سماعت یہ تھا کہ یوں گمسم ہو کر بیٹھ جاتے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ کر اڑ جائیں تو انہیں خبر تک نہ ہو. اس انداز سے بادب ہو کر حضور کے صحابہ کرام حضور کی گفتگو کو سنتے. جب آقا کریم سرکار بات کرتے تو صحابہ کرام میں کسی کی بھی مجال نہیں تھی کہ حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا. سر جھکائے صحابہ کرام نبی کریم سرکار کے ساتھ گفتگو کرتے. یہ ساری چیزیں جب عروہ بن مسعود ثقفی نے صحابہ کرام کی آپس میں محبت، اتحاد، مربت اور احساس، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار، ساری چیزیں بیان کی اور کہنے لگا اے مشرکین مکہ، میں نے دیکھا ہے وہ کتنا اپنے آقا پر جان نثار ہوتے ہیں. وہ جو پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے. بتاؤ اگر ان کے آقا کو تم نے کچھ کہہ دیا تمہارا کریں گے کیا؟ میں نے دیکھا ہے وہ کبھی بھی تم سے منہ نہیں موڑیں گے. میدان جنگ میں اگر تمہاروں کے ساتھ پالا پڑ گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی انہی کا سفیر، انہی کے سامنے جا کر میرے پاک نبی کریم سرکار کے غلاموں کی جان ساریاں، حضور کے صحابہ کرام کی بہادریاں، حضور کی خدمتیں اور وفاداریاں وہ مشرکین مکہ کے سامنے بیان کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کا آقا کریم کے ساتھ محبت کا ایک عجیب انداز تھا. کائنات میں مثال بندہ پیش نہیں کر سکتا ہے اور کائنات میں ایسا محب آ بھی نہیں سکتا ہے جیسی محبت اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حضور کی عطا کی تھی. کیونکہ حضور کے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو دیکھا تو اپنے محبوب کریم سرکار کے لائق سمجھا اور اپنے محبوب کریم سرکار کے غلاموں میں ان کو شامل کیا. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھی، ایک نفوس قدسیہ تھی جو حضور کے ہر بات پر، ہر اشارہ پر، ہر چیز قربان کر دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ان کا انداز تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بنا میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ آقا کریم سرکار کے صحابہ کرام ہی تھے جن کے دلوں میں اتنی محبت تھی. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی محبت کا فیضان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی محبت کی برکت، ان کے محبت کا فیض اللہ پاک ہم جیسے کمینوں کو بھی عطا فرمائے، ہم بھی ان کے سچے سچے غلام بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے.